ایک نیک شخص شکار کے لیے اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ایک سانپ کو دیکھا، وہ نہایت ہی خوف کی حالت میں ہے۔ اس سانپ نے اس سے کہا، اے آدمی، مجھے اس دشمن سے پناہ دے جو میرے پیچھے ہے، مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، خداوند کریم تجھے پناہ دے گا۔ اس آدمی نے چاہا کہ اس کو اپنی چادر میں چھپا لے، لیکن سانپ نے اس سے کہا، اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو میرے لیے اپنا منہ کھولو تاکہ میں تمہارے پیٹ میں داخل ہو جاؤں۔ اس آدمی نے کہا، تجھ سے ڈرتا ہوں۔ سانپ نے اس سے اقرار کیا کہ اس کو تکلیف نہ دے گا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے اس نے اپنا منہ کھول دیا اور اس کے پیٹ میں رینگ کر چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک شخص آیا، حالانکہ اس کے ہاتھ میں تیز تلوار تھی۔ اس نے اس آدمی سے سانپ کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ اس کے بعد اس نے اپنے قول سے کہ میں نے اس کو نہیں دیکھا 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ سانپ نے اپنا سر باہر نکالا تاکہ اپنے دشمن کو دیکھے۔ اس آدمی نے اس کو خبر کی کہ وہ چلا گیا۔ وہ سانپ کو نکلنے کے لیے بلایا۔ سانپ نے کہا، اے شخص، اب اپنی جان کے لیے دو میں سے ایک موت اختیار کر، یا تو میں تیرا جگر ٹکڑے ٹکڑے کروں یا تیرے دل میں سوراخ کروں۔ اس آدمی نے کہا، سبحان اللہ، وہ اقرار کہاں جو تمہارے درمیان تھا۔ یہ سن کر سانپ نے کہا، میں نے تجھ سے زیادہ بیوقوف شخص نہیں دیکھا۔ کیا تم نے اپنے باپ آدم علیہ السلام سے میری عداوت بھول گئے تھے؟ میں نے ہی ان کو جنت سے نکالا اور نااہل کے ساتھ نیکی کرنے پر تم کو کسی چیز سے ابھارا۔ اس آدمی نے سانپ سے کہا، اگر میرا قتل کرنا ضروری ہے تو مجھے چھوڑ تاکہ میں اس پہاڑ کے قریب اپنے لیے کوئی مقام بنا لوں۔ اس پر سانپ نے کہا، اچھا، جو تم چاہتے ہو اس کو کر لو۔ چنانچہ اس بیچارے نے آسمان کی طرف اپنی آنکھ اٹھائی اور کہا، اے لطیف، اپنی پوشیدہ مہربانی کے ساتھ مجھ پر مہربانی فرما۔ یا لطیف و یا قدیر، میں تجھ سے اس قدر کا سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو عرش پر برابر غالب ہے، اور عرش نے یہ نہ جانا کہ تیری قرارگاہ کہاں ہے۔ یا حکیم، یا علیم، یا حی، یا قیوم، کیا تو مجھے اس سانپ سے نہ بچائے گا؟ اس کے بعد وہ پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ ایک بزرگ جن کا چہرہ روشن اور خوشبودار اور کپڑے پاکیزے تھے، میرے سامنے آئے اور مجھے ایک سبز پتی دے کر فرمایا کہ اس پتی کو کھاؤ۔ چنانچہ میں اس کو کھا گیا تو وہ سانپ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرا۔ میری بے قراری سکون میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اس بزرگ سے کہا، اے شخص، تم کون ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذریعے مجھ پر احسان کیا؟ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم نے اس دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو 7 آسمانوں کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم کہ جو کچھ اس سانپ نے میرے بندے کے ساتھ کیا میں نے دیکھا ہے۔ مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی طرف جاؤں اور درخت طوبہ سے ایک پتی لوں اور اسی پتی کو لے کر تمہارے پاس پہنچوں اور تم سے ملوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ مجھے آسمانوں میں معروف مقرری کہا جاتا ہے۔ تم اپنی اوپر نیکی کرنے کو لازم کر لو، اس لیے کہ بے شک نیکی برے مواقع سے بچاتی ہے۔ اگر وہ شخص جس کے ساتھ احسان کیا گیا ہے اس کو ضائع کرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ نیکی ضائع نہیں کی جاتی ہے۔ یا حکیم، یا علیم، یا حی، یا قیوم۔